کو نیا سال مبارک ہو۔ ہیلو دوستو، میں کیپ اتار دیتا ہوں۔ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے، اور جی آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ میں بھی ایک پارٹی سے واپس آیا ہوں، لیکن یہ پارٹی میرے گھر پر ہی تھی۔ میں باہر کسی پارٹی سے واپس نہیں آیا، لیکن میں سونے کی تیاری کر رہا ہوں کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن میں بہت پرجوش ہوں کیونکہ یہ نئے سال کا موقع ہے اور ہم نے یہ پارٹی کی تھی اور ہمیں کافی دیر تک جاگنا پڑا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس شور کرنے کے لیے بہت سی چیزیں تھی، جیسے باجے جنہیں بابا 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 کر کے بجا رہے تھے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے میرے پاس دیکھا، ہمارے پاس طرح طرح کے برتن تھے اور ہم پرجوش تھے اور کہہ رہے تھے نیا سال مبارک ہو، کیونکہ یہ لطف اٹھانے کا بھرپور موقع تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے ہر سال نئے سال کی شام اور پھر اس کے بعد کے دن میں سوچتا ہوں کہ میں اس سال کیا کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا بعض اوقات لوگ اسے نئے سال کا ریزولوشن کہتے ہیں۔ جی یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کسی ایک چیز یا کام کو لے کر عہد بناتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کام نئے سال میں کرنا چاہتا ہوں اور ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ اور ٹھیک ہے، تو پچھلے سال میں نے اپنے نئے سال کی ریزولوشن کے لیے کیا کیا تھا؟ میں نہیں سوچا تھا میں ایسا کرنے کے قابل ہونا چاہتا ہوں کہ میں پل اپس کروں، اور اس طرح ایک پل اپ میں آپ کس چیز کو پکڑتے ہیں اور آپ خود کو اوپر کھینچتے ہیں، اور پھر آپ اپنے آپ کو نیچے رکھتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو اوپر کھینچتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو نیچے کرتے ہیں، اور آپ ایسا بار بار کرتے ہیں۔ لیکن میں مشکل سے صرف ایک پل اپ کر پایا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کے بعد گر جاؤں گا اور پھر مر جاؤں گا، لیکن میں نے اپنے آپ سے کہا میں ایسا کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ ایک سال میں 10 پل اپس، اور آپ جانتے ہیں کیا، میں نے واقعی سخت محنت کی اور میں نے ایسا کیا اور میں نے ایسا واقعی کر لیا۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا، لیکن میں نے پریکٹس کی اور ایک سال میں ایسا کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر کے نچلے حصے میں جاتا تھا اور پل اپس کی پریکٹس کرتا تھا، اور ایک سال کے دوران میں ایسا کرنے کے قابل ہو گیا۔ میں نے شاید صرف ایک پل اپ سے شروع کیا تھا، لیکن اس کے بعد میں 2 3 4 5 6 7 پل اپس کرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور ایسی پریکٹس میں 10 تک پہنچ کر میں بہت خوش تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اب میں 10 پل اپس بھی کر سکتا ہوں، اور میں سوچنے لگا اچھا ٹھیک ہے، لیکن اب کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ واقعی میں صرف ایک ہی چیز سے باہر نکلا تھا کہ میں اب کہہ سکتا ہوں کہ میں 10 پل اپس کر سکتا ہوں۔ اور پھر بھی ٹھیک ہے، آپ کو میرے بازو چیک کرنے چاہیے، ان مردانہ بازوؤں کو دیکھیں۔ جی کیوں ہے نا؟ جی یہ بہت اچھے مسلز ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کسی فلم میں ہوتا تو اس سے میری جان بچ سکتی تھی۔ یہ مجھے واقعی میں بہت فائدہ دینے والا ہے۔ مجھے غلط مت سمجھیے، اپنا جسم کا خیال رکھنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں ہمارے جسم دیے، اور در حقیقت مسیحیوں کے لیے کتاب مقدس کہتی ہے کہ ہمارا جسم خدا تعالیٰ کے لیے ایک خانہ خدا ہے۔ خدا تعالیٰ ہمارے اندر رہتے ہیں، اور اس طرح ہمارا جسم واقعی خدا تعالیٰ کا گھر ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور اس طرح ہمیں اپنے جسموں کا اور بہت اچھی طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ پل اپ کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، مگر صحت مند رہنے کے لیے یہ واقعی میں بہت اچھا کام ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم اپنی روحوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ جی کچھ جسمانی کام کرنے کے لیے بہت زیادہ لگن کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں مجھے کافی وقت لگا۔ مجھے وہ 10 پل اپ کرنے کے قابل ہونے کے لیے زیادہ پریکٹس کرنی پڑی تھی، اور روحانی چیزوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ اس طرح اگر ہم اپنے دل کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں یا اپنے دماغ پر کام کر رہے ہیں اور اپنے جسم پر کام کر رہے ہیں، لہٰذا اگر آپ جسم کی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کھانا کھانا پڑے گا، آپ کو صحیح طور پر کھانا کھانا پڑے گا، اور آپ کو ورزش کرنی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اس کو برقرار بھی رکھنا ہے۔ آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ او میں نے کھیرا کھایا دوستو اب میں صحت مند ہوں، اور پھر اپنی باقی زندگی کے لیے نمکین کے علاوہ کچھ نہ کھائیں۔ نہیں، یہ چیزیں ضروری ہے کہ آپ کو اس پر قائم رہنا ہوگا۔ یہ ایک عزم ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا نئے سال کے موقع پر جب ہم نئے سال کی ریزولوشن بناتے ہیں تو ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں کل کچھ کرنے جا رہا ہوں اور ایسا ہی ہوگا۔ نہیں، ہم نئے سال کے موقع پر یہ عہد اس لیے باندھتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کو کرنے میں 1 سال لگنے والا ہے۔ مجھے 10 پل اپ کرنے کے قابل ہونے میں کافی وقت لگا، اور بعض اوقات کچھ کام میں بہتری پانے کے لیے ہمیں وقت لگ سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ، روح اور جسم میں بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں کتاب مقدس کا مطالعہ اور خدا تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو کافی آسان لگتی ہیں، لیکن دوستو کبھی کبھی آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کو دعا کرنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا اپنی کتاب مقدس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس طرح سوچتے ہیں کہ میں اسکول کے لیے تیار ہونا چاہتا ہوں اور یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے جسم کی دیکھ بھال کے لیے بالکل درست ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب میں سوچتا تھا کہ میں ایک بھی پل اپ نہیں کر پاؤں گا، اور میں یہ بھی سوچتا تھا کہ آج میں شاید نہیں کر پاؤں گا۔
नहीं, मुझे इसे जारी करना पड़ा। अगर मुझे इसे जारी रखना है तो फिर प्रैक्टिस 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 करनी होगी, तब मैं बेहतर से बेहतर और बेहतर होऊंगा। और हमारे दिमागों और हमारे दिलों और हमारी रूहों के साथ भी ऐसे ही है। अगर हम बैठ जाएं और अपनी किताबें मुकद्दस पढ़ते हैं और हम खुदा ताला से दुआ करते हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ हैरत अंगेज तब्दीली आएंगी। आपकी जिंदगी में कुछ हैरत अंगेज काम होंगे। आप लोगों को मुख्तलिफ अंदाज से देखना शुरू कर देंगे। आप अपनी जिंदगी को मुख्तलिफ तरीके से देखना शुरू कर देंगे। आप खुदा ताला को मुख्तलिफ तरीके से देखना शुरू करेंगे, यहाँ तक कि आप इर्द गिर्द दुनिया की तरह जैसे फितरत को भी मुख्तलिफ तरीके से देखेंगे। अगर आप ये काम हर एक दिन करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैठकर किताबें मुकद्दस पढ़ना और हर रोज दुआ करना आसान काम है, क्योंकि ये एक मुश्किल काम है। लेकिन इस साल मेरे नए साल की रेजोल्यूशन है कि मैं हर रोज किताबें मुकद्दस पढूं और खुदा ताला से दुआ करूं। और आप जानते हैं क्या, मैं जानता हूं, मैं बस इतना ही जानता हूं कि मैं डगलस हूं। और तो और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसे दिन भी होंगे जब मैं ऐसा करना, या ऐसे दिन भी होंगे जब मैं ऐसा महसूस नहीं करूंगा, या मैंने उसे अभी पढ़ा है और मैं उसे पढ़कर खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ऐसा करूंगा। लेकिन ये इस तरह की चीज है जहाँ आप कहेंगे कि अगर हर रोज किताबें मुकद्दस पढ़ते हैं और आप हर रोज खुदा ताला से दुआ करते हैं तो खुदा ताला आपसे मोहब्बत करेंगे। नहीं, खुदा ताला आपसे मोहब्बत करते हैं चाहे कुछ भी हो। ये खुदा ताला को खुश करने के बारे में नहीं है, क्योंकि खुदा ताला आपसे वैसे ही प्यार करते हैं जिस तरह भी आप हैं, बल्कि ये सबसे बेहतर होने के बारे में है जैसा हम बन सकते हैं। लिहाजा मेरा आप लोगों को चैलेंज है कि आप इस साल को अब तक का बेहतरीन साल बनाएंगे, और ये कि आप वाकई में खुदा ताला का ताक़ुब और उनके आपके लिए मंसूबे पर अमल करने का अहद करें, और इसके बारे में मजीद जाने और हर एक दिन उसके बारे में बात करें। और अगर आप ऐसा काम करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि ये अब तक का बेहतरीन साल होगा।